السلام علیکم عزیز بچوں، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ نے گزشتہ کل جو کلاس لیا، ہم نے صفحہ نمبر 82 کا ایک پیراگراف مطالعہ کیا۔ سبق کا عنوان ہے خوشامد، جو سر سید احمد خان کا لکھا ہوا ایک انشاء ہے۔ کل کے کلاس میں ہم نے مطالعہ کیا کہ خوشامد ایک ایسی بری عادت ہے جس سے انسان کے اندر بے گٹھیا پن پیدا ہو جاتا ہے، اور جس طرح دوسروں کے کپڑے زیب تن کرنے سے، پہننے سے جو ہمارے جسم میں کسی طرح ٹھیک نہیں لگتی، اسی طرح جھوٹی تعریف بھی ہمارے لیے موزون نہیں ہوتی۔ جب کوئی اس بری عادت کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کی عقل بالکل ختم ہو جاتی ہے اور وہ خوشامدیوں کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ آج ہم پڑھتے ہیں یہاں سے خودی جو انسان کو برباد کرنے والی چیز ہے۔ خودی سے مراد ہو گیا غرور، تکبر بھی کہہ سکتے ہیں۔ تکبر ایک ایسی چیز جو انسان کو برباد کرتی ہے، تباہ کرنے والی چیز ہے۔ تکبر انسان کو برباد کرنے والی چیز ہے، تباہ کرنے والی چیز ہے۔ اور غرور انسان اس وقت پیدا ہوتا ہے جب اسے خوشامد اچھی لگنے لگتی ہے۔ نا چپ چاپ سوئی ہوئی ہوتی تو خوشامد اس کو جگاتی اور بات ہے۔ پھر کہا خودی ایک انسان کو تباہ کرتی ہے، یعنی کہ تکبر انسان کو تباہ کرتی ہے۔ جب چپ چاپ سوئی ہوتی ہے تو خوشامد اس کو جگاتی ہے، یعنی کہ جب غرور انسان اس وقت پیدا ہوتا ہے، تکبر انسان اس وقت پیدا ہوتا ہے جب اسے خوشامد اچھی لگنے لگتی ہے۔ ہر انسان میں خودی ہے، تکبر ہوتا ہے۔ جب خوشامد کا شکار ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ انسان میں تکبر پیدا ہوتا ہے۔ انسان کا غرور کیا کرتا ہے؟ اور اس میں چھچورے پن کی کافی لیاقت پیدا کرتی ہے، اور انسان میں کیا ہوتی ہے؟ جب غرور پیدا ہوتا ہے، تکبر ہوتی ہے، تو اس میں گٹھیا پن آ جاتا ہے۔ وہ انسان گٹھیا انسان بن جاتا ہے، کمینہ انسان بن جاتا ہے۔ اس میں جو شوق ہوتے ہیں وہ کمینہ شوق پیدا ہوتے ہیں، یعنی کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو ذلیل سمجھنا، اپنا صرف اور صرف اپنی تعریف میں لگے رہنا۔ مگر یہ بات بخوبی یاد رکھنی چاہیے کہ جس طرح خوشامد ایک بدتر چیز ہے، اس طرح مناسب اور سچی تعریف کرنا نہایت عمدہ اور بہت ہی خوب چیز ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ یہ خوشامد کیا ہے؟ ایک بہت خراب چیز ہے۔ اس سے یہ انسان کو تباہ و برباد کرتی ہے نا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کسی کی اچھی صفات، اس کی اچھی خوبیوں کی تعریف کرنا ہی چھوڑ دیں۔ یہ نہیں، جب کوئی انسان قابل تعریف ہو اس کی تعریف کرنا، اچھے انسان کی تعریف کرنا، اس کو شاباشی دینا، اس کو تکبر نہیں کہتے ہیں، اس کو غرور نہیں کہتے ہیں، یہ تو حق ہے۔ اچھے انسانوں کی تعریف کرنا، ان کی صفات کو بیان کرنا، یہ تو ضروری چیز ہے۔ یہاں پر اسی لیے لکھا ہے، مصنف نے لکھا ہے کیا؟ مگر یہ بات بخوبی یاد رکھنی چاہیے کہ جس طرح خوشامد ایک بدتر چیز ہے، اسی طرح مناسب اور سچی تعریف کرنا نہایت عمدہ اور بہت ہی خوب چیز ہے۔ لیکن یہ بات یقین ہے کہ جو خوشامد انسان کو تباہ تو کرتی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی کی اچھی خوبیوں اور اس کی صفات کی تعریف کرنا ہی چھوڑ دیں۔ جس طرح کیونکہ سچی تعریف کرنا ہمارا فرض ہوتا ہے، کسی کا سچی تعریف کرنا لازمی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ جب ایک صحیح انسان کی سچی تعریف کرتے ہیں، اس کو حوصلہ مل جائے گا۔ آگے لکھا ہے، جس طرح لائق شاعر دوسروں کی تعریف کرتے ہیں کہ ان کے اشعار سے لوگوں کو ان کا نام باقی رہے۔ جس طرح مثال کے طور پر یہاں پر سمجھا ہے، ایک اچھا شاعر کسی کی اپنے اشعار میں کسی اچھے انسان کی سچی تعریف کرتا ہے تو اس اشعار کی وجہ سے اس آدمی کا نام باقی رہتا ہے، جو اس کی شاعری ہے، اس شاعری کے ذریعے سے اس کا نام باقی رہتا ہے۔ اور شاعری کی خوبی سے خود ان شاعروں کا نام بھی دنیا میں باقی رہتا ہے۔ جب ایک شاعر ایک اچھا شعر لکھتا ہے تو اس اچھے شعر کی وجہ سے اس شاعر کا نام بھی دنیا میں رہتا ہے۔ جیسے کہ آج اقبال کا نام
دنیا میں روشنی. اسی خودی کے اوپر اقبال کا شعر ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. خودی سے مراد ہے کہ انسان کا تکبر، صرف تکبر کو ہی غرور نہیں کہتے ہیں، خودی نہیں کہتے. خودی ہوئی سیلف کانفیڈنس، سیلف ریسپیکٹ. اچھا آگے لکھا ہے وہ دونوں شخص خوش ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک تو جس شاعر نے اپنی شاعری میں اس کی تعریف کی، اس شخص کی، اس کا نام زندہ رہا، اور اپنی اچھی شاعری کی وجہ سے خود شاعر کا نام بھی باقی رہا. ایک اپنی لیاقت کے سبب، اپنی قابلیت کی وجہ سے، اور دوسرا اس لیاقت کو تمیز کرنے کے سبب. ایک انسان پہلا جو تھا شاعر نے جو جس کی تعریف کی وہ اپنی قابلیت کی وجہ سے مشہور ہو گیا، اور شاعر اس قابلیت کو فرق کرنے میں جو صلاحیت تھی، اس صلاحیت کی وجہ سے، اس اچھے شعر کی وجہ سے وہ اس کا نام باقی رہا. مگر لیاقت شاعری کی ہے، شاعری کی لیاقت یہ ہے، قابلیت یہ ہوتی ہے کہ وہ نہایت ہی بڑا استاد مصور کی مانند ہوتا ہے. یعنی کہ ایک اچھا شاعر یہ ہے، شاعر کی قابلیت اسی سے پہچانی جاتی ہے. یعنی کہ شاعر ایک بہترین مصور کی طرح ہوتا ہے. مصور جانتے ہو، تصویر بنانے والا. اصل صورت اور رنگ اور خال و خط کو بھی قائم رکھتا ہے، اور پھر بھی تصویر ایسی بناتا ہے کہ خوشنما معلوم ہوتا ہے. ایک بہترین مصور، ایک استاد مصور جو ہوتا ہے، کسی انسان کی جب وہ تصویر بناتا ہے تو اس تصویر کو بنانے کے بعد اس میں رنگ کو اس طرح وہ چڑھاتا ہے کہ وہ تصویر ہو بہو خد و خال پورا ڈیل ڈول خوبصورت طریقے سے اس طرح بناتا ہے کہ وہ تصویر اس شخص کی ہی لگتی ہے، اور وہ ایک خوبصورت تصویر بنا دیتا ہے. اس میں صحیح طرح سے رنگ بھرتا ہے، خد و خال برابر بنا دیتا ہے، تو اس وجہ سے وہ تصویر خوبصورت لگتی ہے، اس کی رنگ بھرنے کی وجہ سے. تو اسی طرح ایک اچھے شاعر کی شاعری سے، ایک اچھے شاعر جب کسی شخص کی تعریف کی جائے تو وہ اس شاعری کے ذریعے سے خود اس شاعر کا نام بھی زندہ رہتا ہے، اور اس جس شخص کی تعریف کی گئی ہو وہ بھی دنیا میں نام روشن ہوتا. بس آج ہم یہاں تک، اس سے آگے کل پڑھیں گے. والسلام علیکم.